نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی آیا مقدسہ کو لے کر نعوذ باللہ من ذالک احمد عیسیٰ قرآن کے اندر نقص نکالنے کی یا نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کتاب کو دکھا کر کہتا ہے کہ میری کتاب صحیح ہے۔ اس جیسے ہزاروں بھی آ جائیں نا کتے کے بچے تو وہ قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح احمد عیسیٰ کہتا ہے نا تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو قرآن کا پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں کر سکتے، قرآن نے خود کہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن مجید اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ انزلنا علی عبدنا، اور اسی طرح انزل علی عبدہ، جو کچھ ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فاتوا بہ سورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، تو میرے محبوب علیہ السلام پر جو کتاب اتارے گی اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے، یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، میرے قرآن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ ہاں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو کتاب ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس جیسی کوئی کتاب لکھ نہیں سکتا، اس جیسی کوئی کتاب لا نہیں سکتا، اس کتاب کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اور اگر تمہیں کوئی دعویٰ ہے تو اکٹھے ہو جاؤ، ان کنتم، تم سارے کے سارے، اگر ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اکٹھے ہو جاؤ۔
اور میرے محبوب کے مقابلے میں آ جاؤ. اور پھر اللہ نے خود ہی کہہ دیا، فرما دیا کہ تم لوگ اکٹھے ہو کر بھی کوشش کرو تب بھی تم ایسا کر نہیں سکتے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نہیں ایسا تم کر ہی نہیں سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو. آگے پھر اللہ نے تصدیق بھی فرما دی، وَلَا تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے. کر بھی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو آگ تیار کی ہے، دوزخ تیار کیا، اس سے ڈرو. وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہیں. اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو آمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق بتاتا ہے، حالانکہ وہ مخلوق کا خالق ہے. اب وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے احسن حدیث فرمایا، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں سورہ انعام میں، آراف میں بھی فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات خوبصورت ہے، کس کی بات اچھی ہے. یہاں بھی اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بات کتاب کی صورت میں، احسن الحدیث کتابہ، کتاب کی صورت میں نازل فرمائی، قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمائی. متشابہم، متشابہن، مثانی، یہ پڑھنا اوپر سے آتا نہیں، اوپر سے پڑھنا آتا نہیں. تمہارے نبی کو احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، گدھے کے بچوں، یہ احمد عیسیٰ ہمیں بھی کہتا ہے، تم برا نہ مانا. احمد عیسیٰ تو میں تو کتے کا بچہ کہہ دیتا ہوں، لیکن تمہیں نہیں کہتا، نہ میں معاف کر رہا، اتنا ہی کہہ دیتا ہوں. احمد عیسیٰ کے ماننے والے گدھے کے بچوں. آگے آپ فرما رہا متشابہن، متشابہم مثانی. اس کی آیات بار بار آتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہوتی ہیں. یعنی وہی آیات مقدسات ہم نے پیچھے پڑھی اور اسی کا مضمون ہم نے آگے بھی پڑھا، ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ رکھتی ہیں. متشابہن کا معنی جو احمد عیسیٰ لیتا ہے وہ نہیں، یہ تو متشابہ کتاب ہے. متشابہ کیا؟ متشابہ جو تیری زبان میں اردو میں یا پنجابی میں متشابہ استعمال ہوتا وہ اس کا معنی نہیں ہے. لا ساتھ لفظ مسانی نے تشریح فرمائی. مسانی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی آیات مقدسات ہیں، ملتی جلتی آیات مقدسات ہیں. تقشعر منہ جلود الذین،
جس کے سننے سے، جس کے پڑھنے سے، جس کے بیان سے جو سمجھتا ہے، جو قرآن پاک کو جانتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر، یہ شعر سے لفظ ہے جس کا معنی بال ہے۔ یخشون ربہم، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، تلین نرم پڑ جاتی ہیں، جلودہم ان کی جلدیں، ان کی کھالیں، وقلوبہم اور ان کے دل بھی نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے دل بھی نرم پڑتے ہیں۔ وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب وہ اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کی طرف آتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے قرآن پاک، الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کی وجہ سے بار بار وہ آیات آتی ہیں تو ان کو پڑھ کے ان کے دل جو ہیں وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، قرآن پاک یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اللہ چاہتا ہے اس قرآن پاک کے ساتھ، اس قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، اس قرآن پاک کو سمجھنے کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر کے مارتا ہے۔ احمد عیسیٰ نے تمہیں پوری آیات مقدسات، یہ آیات مقدسہ پوری نہیں سنائی، نہ اسے مفہوم آتا تھا، نہ اسے ترجمہ آتا تھا، نہ اسے پتا تھا کہ آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے متشابہم مثانی، متشابہم مثانی، یہ پڑھ متشابہان مثانی، یہ لفظ ہی غلط پڑتا ہے۔ متشابہم مثانی، مثانی، بار بار بیانات آتے ہیں اللہ کے خوف کے، اللہ کے ڈر سے، جس سے لوگ سن کر ان کی جلد کے بال تقشعر منہ جلود الذین، ان کی جلدوں کے بال، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یخشون ربہم، اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کے ڈر سے۔ متشابہان کا معنی یہ نہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا، اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں راہ ہدایت دینے کے لیے اس کو آسان فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اللہ کو یاد کرنے والوں، قرآن پاک تو اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر تم اللہ کی اس کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تمہیں سوچ پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ تمہیں تذکیر کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ مدکر کیوں نہیں بنتے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ اس لفظ میں تمہیں پھنسا دیا اس نے، کس میں؟ متشابہن مثانی، متشابہن کتابان متشابہن مثانی، اس سے آگے تو تمہیں نکلنے نہیں دیا اس نے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، احمد عیسیٰ نے، اس سے آگے تو تمہیں اس نے جانا ہی نہیں دیا۔ یہ لفظ ہے متشابہم مثانی۔
اس کے ساتھ ملتی جلتی دوسری آیات مقدسات بھی جو آگے بار بار تکرار کرتی ہیں، بار بار آتی ہیں، وہ بار بار جب آتی ہیں ان کا بیان سن کر ڈرنے والوں کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تخشون ربہم، اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کے ڈر سے، تخشون ربہم، تخشون یخشون، بلکہ یخشون ربہم، یخشون جمع مذکر غائب فعل مضارع. خاشع یخشع، باب فاتح یفتح، خاشع عین سے، لیکن خاشیہ لفظ ہے، خاشیہ. باب سامع یسمع، باب سامع خشیہ، خشیہ یخشع، حمزہ سے، یا سے. اب خاشیہ باب سامع یسمع ہوئے، اسی سے یخشعون جمع مذکر غائب. یخشع یخشانی، یخشون، تخشع تخشانی، یخشون، بلکہ یخشین، تخشع تخشانی، تخشون. اب یہاں لفظ ہے یخشون، جمع مذکر غائب فعل مضارع، تیسرا صیغہ. باب خشیہ یخشع، باب سامع یسمع، خشیہ یخشع. اب خاشیہ یخشع احمدی شاہ کو کیا پتا؟ ثم تلین، پھر ان کے جسم بھی نرم پڑ جاتے، جلودہم، ان کے جسم بھی نرم پڑ جاتی، وقلوبہم، اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتی، اللہ کے قرآن کو سننے سے، اللہ کو قرآن کو سمجھنے سے. یہ اپنے ٹھک میں، یہ تکبر میں ہے، مجھے نبی مانو، مجھے نبی مانو. تمہیں نبی کون مانے؟ تجھے تو یہ نہیں پتا کہ لفظ کا کیا، یہ لفظ کیا بنتا ہے. بخاری قرآن پاک کی تفسیر ہے، مسلم تفسیر ہے، حدیث کی کتابیں قرآن پاک ہمیں سمجھاتی ہیں. اور جو خبیث کتے کا بچہ بخاری اور مسلم کے خلاف ہو، اس کو قرآن سمجھ آ سکتا ہے، حدیثیں لیتا بھی ہے، اپنی کتاب میں لکھی بھی ہیں، لیکن سمجھ نہیں. بات تو یہ ہے کہ جب حدیث کی مخالفت کرنی ہے تو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ اسے تو ایک ہی خبر ہے، قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، چاہے غلط ہی پڑھے، وہ کہتا مجھے نبی مان لو، مجھے نبی مان لو. پڑھ اسی میں اس کی آپ کو تفسیر سناتا ہوں، یہ بلکہ یہ آپ مختصر بھی خود پڑھے گا، وہ بھی سن لینا کہ کتنا علم جڑتا ہے. اوپر سے دیکھ کر اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا.
باقی اس کا لنک نکال کے سن لینا. 2 دفعہ میں نے آپ کو پڑھا کے سنائی، یہ دونوں دفعہ یہ غلط پڑھ رہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابم، یہ پڑھ رہا ہے کتابن، کتابم متشابہم مثانی، اس طرح کے الفاظ ہیں. آپ پر اوپر سے دیکھ کر آپ سوچنا آپ کا کام ہے. جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک صحیح ادا کرنا یا صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کر نہیں سکتا، وہ اس کو وضاحت اس کی کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے لوگوں کے لیے قرآن پاک کو وضاحت کے ساتھ نازل فرمایا ہے، لوگوں کے لیے. اب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی وضاحت کر نہیں سکتا، اس نے تو کر کے بھیج دی. اب اس وضاحت کو جو تھوڑی سی توجہ دے گا اس کو پتہ چل جائے گا. اور جو جہل رہنا مطلق کے جہل، جس طرح احمد عیسیٰ جہل اجاڑے، اس طرح مطلق کے جہل رہنا چاہتا ہے اور اسے قرآن آئے یا نہ آئے، اوپر سے پڑھنا آئے یا نہ آئے، وہ نبی بن جاتا ہے. ایسے نبیوں پہ لعنت بھیجو جن کو اوپر سے دیکھ کے تو پڑھنا نہیں آتا، پھر پوری آیا مقدسہ کا مفہوم نہیں بتایا. پوری آیا مقدسہ کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو احسن الحدیث قرار دیا. خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے، ساری باتیں قرآن پاک کی خوبصورت ہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے، کس کی بات خوبصورت ہے، کس کی بات سچی ہے. اب دونوں یہ آیات مقدسات آ گئی. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ نے جو نازل فرمائی ہے کتاب بڑی خوبصورت ہے، بڑی اس کی اچھی باتیں ہیں. کتاب ہم جو کتاب اتاری ہے، متشابہم مثانی، اس کی آیات بار بار آتی ہیں جن کو پڑھ کر تقشعر من جلود الذین، وہ لوگ جو اللہ سے ڈر رکھنے والے، تخشون ربہم، یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈر رکھنے والے ہیں، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اگلی بات تو بتاتا نہیں، اور یہ اتنا اس لیے پڑھتا ہے حرام زدگی، دل کے اندر جب حرام زدگی آ جائے نا تو وہ اسی طرح کتے کا پھل بن جاتا ہے، کتے کا بی بن جاتا ہے. جس طرح احمد عیسیٰ کہ اہل کتاب کو قرآن پاک سے اوپر لے جانا چاہتا ہے، جس میں اپنے بھائی بڑے دجال کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دجال جو ہے، یہ جو اسم مشہور ہے، عام المشہور، اس کا معنی عمومی طور پہ، عام طور پہ اسم کرتے ہیں. در حقیقت کہتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. یہ کنیت ہے، یہ کنیت ہے. اللہ کی بھی کنیت بنا دی اور دجال کے نام کو بھی کنیت بنا دیا. یہ ہے علم. اور دعویٰ کتنا بڑا، میرا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. تو میں صحیح تو کہتا ہوں، صحیح تو کہتا ہوں. کتا یا کتے کے بچے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب وہ کاٹنے پہ آتا ہے تو اس طرح کاٹتا ہے. یہاں یہ بات جو ہے آگے یہی بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بار بار جب پڑھتے ہیں تو ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جسم نرم پڑ جاتا ہے. وقلوبہم، اور ان کے دل بھی
نرم پڑ جاتے ہیں الی ذکر اللہ، یا متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. ان کا دل چاہتا ہے کہ اب اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں. اسی کتاب سے، اسی قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ جس چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے چاہتا ہے احمد عیسیٰ کی طرح گمراہ کر کے مارتا ہے. اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا نہیں، اس جدو کو آس جادو پڑھیں گے، اس گرو کو آس کرو پڑھے گا. اسی طرح استکبرتم کو انفسکم، مستکبرتم ہے نا، انفسکم کر دے، آگے لفظ ہے استکبرتم. اور جیل جڈ جو کتے کا بچہ ہے وہ بدل کے پڑھے گا، وہ کہے گا استکبرتم ہو گیا نا. ہاں یہ ہے کتے کے بچے کی علم، یہ ہے احمد عیسیٰ کتے کے بچے کا علم، جس کو یہ نہیں پتا کہ زیر لگانی ہے کہ زبر لگانی ہے. فما لہ من ہاد، تو پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے، آپ نے فرمایا جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. فما لہ من ہاد، پھر اس کے لیے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اب یہاں اللہ خود فعل ہے اور نزلہ اتارا، باب تفعیل سے نزلہ ینزل تنزیلا فہو منزل، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے نزلہ، واحد مذکر غیب کا آسن، فعل ماضی باب افعال سے واحد مذکر غیب آسانہ، یحسن احسانا فہو محسن، آسانہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غیب کا، فعل ماضی معروف. خوبصورت بات ہے اللہ کی، الحدیث بات، گفتگو، کتاباً قرآن مجید کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، اللہ کی کتاب کی صورت میں، احمد عیسیٰ کی کتاب نے. متشابہم، ملتی جلتی ہیں، ملتی جلتی ہیں، ملتی جلتی ہیں. اس کی آیات مقدسات مسانی بار بار جو آتی ہیں، جس کے پڑھنے سے متشابہن، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اسے نہیں بلا پتا اس میں مبالغہ کیا بلا ہوتی ہے. بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں مسانی، ایک دوسرے کے ساتھ بار بار آنے والی، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تب بھی مسانی ہے. یہ بار بار پڑھی جاتی، دنیا کائنات میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے. تقشعر، بال ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. منہ جلود الذین، ان لوگوں کے جسم کے بال، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. یخشون ربہم، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. تھوڑی سی آیا مقدسہ پڑھ کے تو اس کا مفہوم تو کتاب متشابہ ہے نا، کتاب متشابہ مسانی ہے نا، مسانی ہے. اس سے کیا مراد لینا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جو وہ مراد لینا چاہتا ہے وہ ہم تو نہیں نہ لیتے. یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ آیات مقدسات بار بار ضرور آتی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی جھول نہیں. ایسے نہیں قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو پھر اس کے مقابلے کی کوئی نہ کوئی آیا مقدسہ، ایک سورت ہی بنا کر، چھوٹی سی چھوٹی سورت بنا کر لاؤ. فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا،
تم نہیں کر سکتے اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے. تمہاری یہ اوقات ہی نہیں، احمدیسہ کی یہ اوقات ہی نہیں کہ وہ نبی بنے. ہاں، کتے کا پھل، حرام زادہ، الو کا پٹھا، گدھے کا بچہ، یہ سب کچھ وہ بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. قطن نہیں، قطن نہیں، قطن نہیں، قطن نہیں. وہ تو ورقہ ہی پاڑ دینا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی ہو وید کی مثالیں دے گا. تو وہ کرشنا تو خود بنا ہوا ہے.